بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. مالک یوم الدین میں مصنف تفصیل کے ساتھ قراءات مختلفہ کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے بیان کرتے ہیں قرأه عاصم والکسائی ویعقوب ويعضده قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. کہ مالک کو عاصم کسائی اور یعقوب نے اس میں تو جو ہے نا اس میں تیرے اس میں لگی ہوئی تھی ملک پڑھا ہے. آواز مار رہا تھا. وَيَعْضُدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى مالک پڑھا ہے اور وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ اسے منسوب کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس فرمان سے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور پورے کے پورا امر یعنی معاملہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. تو پہلے قراءات مشہورہ کو بیان کرتے ہیں کہ قراءات مشہورہ میں تو اسے دو ہی طرح سے پڑھا گیا ہے. ایک ہے مالک یوم الدین، جیسا کہ قراء سبعہ اور ان کے تلامذہ میں سے عاصم اور قراء سبعہ میں سے کسائی اور یعقوب، اس لیے کہ روایت حفص عن عاصم، گویا کہ حفص سے جو دو روایتیں ہیں ان روایتوں میں سے ایک روایت جو سب سے زیادہ مشہور، مقبول اور معروف ہے وہ عاصم کی ہے. تو عاصم کی روایت میں مالک پڑھا گیا اور امام قصائی نے بھی اسے مالک پڑھا اور یعقوب نے بھی اسے مالک پڑھا. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا. کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مالک ہونا چاہیے، ملک نہیں ہونا چاہیے. وقرأ الباقون ملک، اور ان تینوں کے علاوہ دیگر تمام قراء نے، نافع مکی ہے، ابن کثیر ہے، اور روایت حفص کے اندر ان کے جو دوسرے قراء ہے، قالون ہے، سدی ہے، یہ جتنے بھی مشہور قراء ہے ان کے بارے میں آتا ہے وقرأ الباقون ملکی، اور ان کے علاوہ دیگر قراء نے ملکی، اسے ملکی یوم الدین پڑھا. وہو المختار، مصنف فرماتے ہیں اور یہی پسندیدہ ہے. مصنف کا تعلق جس علاقے سے ہو سکتا ہے اس علاقے میں روایت حفص عن عاصم سے قراءت نہ پڑھی جاتی ہو اور قالون یا دیگر قراء مشاہیر میں سے کسی کی قراءت پڑھی جاتی ہو، اس وجہ سے بھی مصنف نے اسے راجح قرار دیا ہو، یا پھر مصنف کا اپنا مسلک ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مصنف کا تعلق عام طور پر شیراز سے رہا ہے. البتہ اس پورے علاقے میں قراءت روایت و حفص عن عاصم کا اہتمام کیا جاتا ہے. عام طور پر دیگر قراءتیں ہیں وہ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں اور اس کے علاوہ الجزائر وغیرہ میں قالون وغیرہ کی روایت سے پڑھا جاتا ہے. مگر عرب ممالک میں اسی طریقے سے ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام کے تمام خطوں میں روایت و حفص عن عاصم کا ہی اہتمام کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہی پسندیدہ لأنه قراءة اہل الحرمین، مصنف اس کی وجہ ترجیح بیان کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اہل الحرمین کی قراءت یہی ہے، اس لیے کہ نافع مکی، ابن کثیر مدنی اور جو دیگر قراء ہے جن کا تعلق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہے، فرماتے ہیں وہ اسی طرح سے ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. اور دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کہ آج ملک کس کا ہوگا، یعنی سلطنت کس کی ہوگی. تو الملک سے جب اس کو بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ملک پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ ملک کا مالک یہ ملک ہوتا ہے اور ملک کا مالک یہ مالک ہوتا ہے. ملک کا
ملک پر جس کو قدرت حاصل ہوتی ہے وہ ملک ہوتا ہے، اور ملک پر جس کو قدرت حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر لمن الملک اليوم کہا گیا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ملک ہی ہونا چاہیے مصنف کے کہنے کے مطابق، اور جن قرآن نے اس قراءت کو اختیار کیا ان کے مطابق وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ، تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اس میں تعظیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ملک یہ عام ہے اور ملک یہ خاص ہے، اس طور پر کہ ملک تو کوئی آدمی گلاس کا مالک ہوا تو یہ بھی ملک ہے، کوئی آدمی چھوٹی بڑی ہر چیز کے مالک کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کی ملکیت اس پر ہو اسے مالک کہا جاتا ہے۔ لیکن ملک کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پورے ملک پر بادشاہت حاصل ہو، تو اس میں عظمت پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ، اور اس لیے بھی کہ اس میں تعظیم پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ عظمت کا حامل کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر وہ فرما رہے ہیں کہ تین وجوہات کی بنا پر، ایک تو اہل الحرمین کی قرآت ہے، دوسرا لمن الملک اليوم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ملک ہونا چاہیے، اور تیسرا عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ ملک ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تعظیم کی وجہ سے والمالک هو المتصرف في الاعیان المملوکۃ کیف شاء من الملک والملک هو المتصرف بالامر والنهی في المأمورین من الملک۔ اب دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے مالک اور ایک ہے ملک، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ المالک هو المتصرف في الاعیان المملوکۃ کیف شاء من الملک، کہ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی اعیان مملوکہ میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، من الملک، اس کی ملکیت اس میں حاصل ہونے کی وجہ سے، اور یہ اسی سے ماخوذ ہے، اور یہ اسی سے کیا ہے؟ ماخوذ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں عظمت بظاہر معلوم ہوتی نہیں ہے، اور اگر مان لو کہ ہے بھی تو ملک کے مقابلے میں تو بہرحال کیا ہے؟ کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ والملک هو المتصرف بالامر والنهی فی المأمورین من الملک، اور ملک جس کو ملک سے مانا جاتا ہے وہ متصرف یعنی اسے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اپنے تمام مأمورین میں امر اور نہی کے اعتبار سے، کہ وہ جس ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اس ملک میں اپنا آرڈر چلا سکتا ہے، اس ملک میں اپنا ایکا اور اپنا حکم چلا سکتا ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور اس ملک کے باشندوں کو اور جن چیزوں سے چاہے کیا کر سکتا ہے؟ روک سکتا ہے۔ بہرحال مصنف نے اس حیثیت سے جو یہ بیان کیا ہے، یہ کوئی ایسا بھی نہیں جو وجہ ترجیح بیان کر رہے ہیں، وہ وجہ ترجیح بہرحال اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ طاقت رکھتی ہے کہ ملک پڑھنا یہ زیادہ راجح، لیکن چونکہ ہم قراءات کے اتباع کرنے کے کیا ہے؟ مکلف ہے، لہذا اس بنا پر ہم نے جس قراءت مصنف کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علوم عربیہ اور علوم اسلامیہ کے امام ہے، ہر فن مولا ہے، تو وہ اجتہاد کی شان تک پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے طور پر ان چیزوں کو کہہ کر اپنے طور پر کسی قراءت کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق ہر ایک کو حاصل ہوتا نہیں، ورنہ غیر مقلد کی طرح ہر آدمی کیا بن جائے گا؟ قاری بن جائے گا۔ ایک تو مجتہد بنا کے بیٹھے ہیں وہ لوگ، اور ابھی یہاں پر قاری بھی بننا کیا ہو جائے گا؟ شروع۔ پہلے مخرجی صحیح ہو جاوے، صفاتی صحیح ہو جاوے، اس کے بعد قاری بننے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ تو لہذا اس بنا پر مصنف نے جو اپنے طور پر جو بات بیان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بات میں کیا ہے؟ وزن ہے، مگر اس وزن کو سمجھ کر ہم اس وزن کے نیچے آ کر اپنے آپ کو اس کے پیچھے لے جا سکتے نہیں ہیں، ہم اس کے پیچھے لے جا سکتے نہیں۔ ٹھیک ہے، مصنف نے جو بات کہی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں، کہ وہ صاف فرماتے ہیں کہ دیکھو والملک هو المتصرف بالامر والنهی فی المأمورین من الملک، کہ جب اس کو ملک سے مشتق مانا جائے
تو اس میں جو ملک ہوتا ہے وہ اپنے مأمورین، اپنے ماتحت اور اپنی رعایا میں امر اور نہی کے تصرف کا پورا حق رکھتا ہے، جو چاہے حکم دے، جن چیزوں سے چاہے روکے. اور اللہ رب العزت کا معاملہ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے پر بالکل اسی طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت وہ متصرف حقیقی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی متصرف حقیقی نہیں ہے. اگر کوئی متصرف ہے بھی تو وہ عارضی ہے، وہ متصرف وقتی ہے، موقت ہے. وہ اللہ نے کچھ دیر کے لیے تھوڑی سی صلاحیت کے ساتھ اس کو متصرف بنایا ہے، ورنہ متصرف حقیقی تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتی نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. ہر چیز، اتنا چھوٹا سا معاملہ کہ درخت سے پتے کا گرنا، یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو متصرف حقیقی تو بہرحال اللہ کی ذات ہے. تو اس طرح سے مصنف نے اپنے قول کے راجح قرار دینے پر 3 دلیلیں بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں وجہ ترجیح کے طور پر ایک مالک اور ملک کے فرق کو بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ والملک هو المتصرف بالامر والنهي في المأمورين من الملك. اچھا، اب آگے فرماتے ہیں وقرئ ملکی بالتخفیف وملک بلفظ الفعل ومالکا بالنصب على المدح او الحال ومالک بالرفع منونا او مضافا مالک على انه خبر مبتدأ محذوف وملک مضاف بالرفع والنصب. اب مصنف اس کے علاوہ دیگر 6 قراءتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ قراءات شاذہ یا وہ قراءات جن قراءات کا احتمال یہاں پر نکل سکتا ہے، وہ کون کون سی قراءات ہیں. تو فرماتے ہیں قراءات مشہورہ، ان 2 قراءات مشہورہ کے علاوہ پہلا بیان کرتے ہیں کہ ایک تو پڑھا جا سکتا ہے وہ قرئ، قراءت شاذہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مجہول پڑھے تو آپ کو اصول بتا دیا گیا ہے. قرئ کا مطلب کیا ہے؟ قراءت، یعنی مجہول کا مطلب ڈھیل ہے، اس کے اندر میں وزن ہے ڈھیل. تو کیا فرما رہے ہیں کہ وہ قرئ ملک. تو اب فرماتے ہیں کہ ایک تو اسے مصدر پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ مصدر پڑھنے کی صورت میں اس کو پڑھیں گے لام پر تخفیف کے ساتھ، یعنی لام پر جزم کے ساتھ. لام پر، اور جب لام پر جزم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ وَقُرِئَ مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ. کیا پڑھیں گے؟ مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ. اب ظاہر سی بات ہے عربی زبان میں مصدر بول کر کبھی اس میں فاعل مراد دیا جاتا ہے، لہذا ملک یوم الدین بھی پڑھیں گے تو اس سے مراد ہوگا مالک یوم الدین. اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس لیے کہ مصدر یا تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر مصدر کس کے معنی میں ہوگا؟ اس میں فاعل کے معنی میں. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کو پڑھیں گے ملک یوم الدین. تو پہلا ہو گیا مالک یوم الدین، دوسرا ہو گیا ملک یوم الدین، اور تیسرا ہو گیا ملک یوم الدین. تیسرا کیا ہو گیا؟ ملک یوم الدین. اور چوتھا فرماتے ہیں وَمَلَكَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مَلَكَ یوم الدین. کیا پڑھیں گے؟ مَلَكَ یوم الدین نہیں پڑھیں گے، مَلَكَ یوم الدین. مَلَكَ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس لیے کہ عربی زبان میں قرآن کریم میں فعل ماضی کو مستقبل کے تحقق وقوع کے لیے ملایا جاتا ہے. تو فعل ماضی جو ہے وہ 3 طرح کے احتمالات اپنے اندر رکھتا ہے. ایک تو فعل ماضی اخبار کے لیے آتا ہے. اس کے لیے آتا ہے؟ اخبار کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ کہ فعل ماضی جب بولا جائے تو ماضی میں کوئی واقعہ پیش آیا، اس کی خبر دینا مقصود ہو. اس کی خبر دینا کیا ہو؟
مقصود ہو. جیسے کہا اکلت الطلاب، طلباء نے کھانا کھا لیا. تو یہاں پر کس کے لیے ہے؟ للاخبار، کس کے لیے ہے؟ دوسرا فعل کبھی لایا جاتا ہے فعل ماضی، یہ انشاء کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ جیسے بعتو واشتریتو، میں نے خریدا اور میں نے بیچا. تو وہاں پر وہ کس کے لیے؟ اخبار کے لیے نہیں، وہاں پر کس کے لیے ہے؟ انشاء کے لیے. اس لیے کہ آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوگا کہ انشاء کی چند قسمیں، اس میں سے آپ نے پڑھا ہوگا جیسے العقود، جیسے بعتو واشتریتو. انشاء کی قسموں میں آپ نے کیا پڑھا ہوگا؟ العقود. کہ انشاء میں سے ایک کیا ہے؟ استفہام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے عقود. کیا مطلب؟ کہ معاملہ کرتے وقت فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر وہ فعل ماضی انشاء کے لیے ہوتا ہے، وہ فعل ماضی اخبار کے لیے نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، وہ دکان پر جا کر کہے اشتریت ھذا، میں نے اسے خرید لیا. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ماضی میں نے خریدا تھا، بلکہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں، میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ خرید رہا ہوں. تو یہ انشاء ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ انشاء. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انشاء ہے تو اس کو اس کے ذریعے سے کیوں، ماضی کے صیغے کے ذریعے سے کیوں لایا گیا؟ تو خدوری میں آپ نے پڑھا کہ ایجاب و قبول کا صیغہ ماضی کے ذریعے سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر صیغہ ماضی سے ایجاب و قبول نہ کیا جاوے تو اس صورت میں یقینی طور پر اس آدمی کے ارادے کے خریدنے پر پختہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کہ اگر وہ یہ کہے ابیعو تو کیا مطلب ہوگا؟ خریدتا ہوں یا خریدوں گا، میں بیچتا ہوں یا بیچوں گا، میں ایک مرد. تو اب وہ سامنے والا پوچھے گا آپ حال مراد دے رہے ہیں یا مستقبل؟ آپ کی مراد کیا ہے حضرت والا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوگی. اس لیے کہا کہ فعل ماضی یہ انشاء کے لیے نہیں آ سکتا، فعل مضارع انشاء کے لیے آ سکتا نہیں، کیونکہ اس کے بات کی پختگی کا پتہ نہیں چل رہا. اور بعتو کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بولا کہ بھیا یوں سمجھ کے خرید لیا، پکڑ یہ پیسے. بیچ دیا تو کہا بیچ دیا، یہ مبی لے اور دے پیسے، ختم ہو گئی بات. تو اس کو آگے مزید ڈسکس کرنے کی، مزید گفتگو اور محادثہ اور مکالمہ کرنے کی اور بہت زیادہ کسی پروسیس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. لیا بیعتو، خریدا بیعتو، اشتریتو، مسئلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو اس لیے ماضی کو انشاء کے لیے ہے. اور تیسرا، ماضی کا صیغہ مستقبل میں کسی واقعے کے تحقق وقوع کو بتلانے کے لیے لایا جاتا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا گیا. بھیا کہاں پھونک دیا گیا؟ تمہیں اور آپ قیامت کے بعد آئے. اگر یہاں پر نفخہ میں آپ اس کو ماضی کے معنی میں مانو تو کیا مطلب ہوگا؟ اور پھونک دیا گیا، اور پھونک دیا گیا سور میں گزرے ہوئے زمانے میں بحث اس بات فعل ماضی مجهول، بحث اس بات فعل ماضی مجهول، صیغہ واحد مذکر غائب. تو اب اس کا مطلب تو کیا ہے کہ سور پھونک دیا گیا، دنیا ختم ہو گئی اور اس کے بعد تو بچا ہوا تھا تو آیا. ظاہر سی بات ہے نہیں. اب کیا مطلب اس کا؟ نفخ فی الصور، کہ سور پھونکا نہیں ہے مگر سور پھونکا جائے گا. یہ اتنا حتمی اور یقینی ہے کہ ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش اس میں ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں تحقق وقوع. اب سوال پیدا ہو کہ تحقق وقوع کے لیے اور بھی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. قد ينفخ بھی کہہ سکتے تھے، وَلَقَدْ يُنْفَخُ بھی کہہ سکتے تھے، مگر جو تحقق وقوع کا معنی فعل ماضی کے صیغے سے حاصل ہوتا ہے وہ دیگر کسی بھی کلمے کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور کسی بھی صیغے سے وَلَيُنْفَخَنَّ فِي الصُّورِ کہا جاتا تب بھی وہ معنی حاصل ہوتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو معلوم کہ حضرت انسان یہ ہے بہت شانہ ہے. کیسا؟ بہت شانہ، لیکن شان پٹی زیادہ بتاتا ہے. یہ اس کو اگر یہ کہو گے
کہ وَلَيُنْفَخَنَّ فِي الصُّورِ، تب بھی اس کو اطمینان حاصل ہوگا نہیں. اللہ کہیں گے کہ بھائی دیکھ سن، نہیں پھونکا گیا، مگر پھونکا جانا ایسا یقینی ہے کہ یوں سمجھ گویا کہ پھونک دیا گیا، یوں سمجھ گویا کہ کیا کر دیا گیا، پھونک دیا گیا. تو اس تحقق کے وقوع کو بتلانے کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ فعل ماضی کو لایا جاتا ہے. یہاں پر ملک یوم الدین جب پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کو تحقق وقوع کا معنی دینے کے لیے، اس کے لیے تحقق وقوع کا. اور حاشیہ شیخ زادہ، اس کی ایک حاشیہ اس کے اوپر لکھا ہے شیخ زادہ نے، بہت اچھے حاشیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے بیضاری کے. تو صاحب حاشیہ شیخ زادہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ قِرَاءَةُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام ابو حنیفہ کی قرات، امام صاحب کی پسندیدہ قرات، چونکہ امام صاحب مجتہد تھے، چاہے حدیث کا باب ہو، چاہے فقہ کا باب ہو، چاہے اصول فقہ کا باب ہو، چاہے قرات کا باب ہو، چاہے نحو ہو، چاہے صرف ہو، چاہے بلاغت ہو، وہ ہر باب کے اندر میں ان کو اجتہاد کا حق تھا، اس لیے کہ بہرحال قرن اول اور قرن ثانی کے آدمی تھے. تو امام صاحب نے، شیخ زادہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اس کو ملک یوم الدین پڑھنے کو راجح قرار دیتے تھے. اب آپ کہیں کہ جب امام صاحب نے ملک یوم الدین پڑھا تو ہم بھی تو امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں، آج سے ہم بھی ملک یوم الدین کے کر دیں گے، شروع کر دیں گے. تو وہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے کیونکہ ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں فی الفقہ، اس میں کرتے ہیں، لیکن قراءت کے اندر میں ہم تقلید کریں گے کس کی؟ روایت حفص عن عاصم، روایت حفص عن عاصم. لہذا اس بنا پر ہمیں یہی پڑھنا پڑے گا. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ملک یوم الدین پڑھا جائے. اچھا، تو چوتھی قرات ہوئی نہیں؟ ہاں، وملک بلفظ الفعل. 5ویں قرات ومالکن بالنصب، اور اسے مالکن بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکن یوم الدین. آگے یوم کے اوپر اعراب پڑھ کر اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے کہ اگر اس پر مالک پر کیا اعراب پڑھے تو اس پر کیا اعراب پڑھا جائے گا. اس صورت میں بھی یوم الدین پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں وہ ظرف بنے. وہ کیا بنے گا؟ اور ظرف مفعول فی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی. اور مفاعیل خمسہ میں سے لہذا کیا پڑھا جائے گا؟ اسے منصوب پڑھا جائے گا. تو لہذا اس کو چاہے آپ ملک یوم الدین پڑھو، چاہے ملک یوم الدین پڑھو، یا اسے مالکن یوم الدین پڑھو، ہر صورت میں اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا؟ نصب. یہ آخری دو صورتوں میں ملکی یوم الدین، اس صورت میں تو اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ مضافری پڑھیں گے، کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن ماضی کی صورت میں اور مالکن. اچھا، اب اگر اس کو مالکن پڑھتے ہیں تو اس کو مالکن پڑھے جانے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ مالکن بالنصب علی المدح، اور مالکن نصب کے ساتھ پڑھا جائے گا مخصوص بالمدح بنا کر. کیا بنا کر؟ مخصوص بالمدح بنا کر. آپ نے پڑھا ہوگا علم النحو ماشاءاللہ پڑھ کر آئے، ہدایت النحو آپ پڑھ کر آئے، معلم الانشاء آپ پڑھ کر آئے، کافیہ یا شذور الذہب آپ پڑھ کر آئے، شرح ابن عقیل آپ پڑھ کر آئے. تو النحو الواضح آپ نے پڑھی ہوگی. تو کتنی ساری نحو کی کتابیں پڑھی، سیاہ ستہ پڑھی نحو کی آپ نے، 6 کتابیں تو میں نے گنا دیا آپ کو. تو اتنی ساری آپ نے کتابیں پڑھی، ہر جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا ایک ہوتا ہے مخصوص بالمدح اور ایک ہوتا ہے مخصوص بالذم. مخصوص بالمدح کا مطلب کیا ہے؟ حمدا للہ، حمدا یعنی خطیب صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں حمدا للہ تبارک و تعالی. بولے کیوں؟ یہاں پر حمد کیوں منصوب ہے؟ مخصوص بالمدح. حمدت اللہ حمدا، حمدت اللہ حمدا. ایسے ہی یہاں پر بھی حمدت اللہ مالکا، حمدت اللہ مالکا، کہ اللہ رب العزت کے لیے مخصوص بالمدح کے طور پر یہاں پر مالک کو منصوب پڑھا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، یا اسے منصوب پڑھا جائے گا حال بنا. کیا بنا کر منصوب پڑھا جائے گا؟ حال. کیا مطلب؟ پڑھیں گے مالکن یوم الدین، مالکن یوم الدین. تو مالکن یوم الدین پڑھیں گے تو یہ حال ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ حال. اب جب حال ہے تو اس کا ذوالحال لانا پڑے گا. حال ہے تو کیا لانا پڑے گا؟ اس کا
تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اس کا ذوالحال کس کو بنائیں گے؟ اللہ کو بنائیں گے. الرحمن الرحیم کو نہیں بنا سکتے، الرحمن الرحیم کو نہیں بنا سکتے، وہ صفت ہے، لہذا کس کو بنانا پڑے گا؟ اللہ کو بنانا پڑے گا. تو اللہ ہے جو اس حال میں کہ وہ یوم جزا کا مالک ہوگا. اللہ اس حال میں کہ وہ یوم جزا کا مالک ہوگا. جیسے جیسے اعراب بدلے گا ویسے ویسے ترجمہ بھی بدلے گا، جیسے جیسے اعراب بدلے گا ویسے ویسے ترجمہ ہی بدلے گا. اخیر میں تمام صورتوں میں کیا ترجمہ ہوگا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے تو اس صورت میں یا تو مخصوص بالملحق کی وجہ سے منصوب ہوگا یا پھر وہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں چھٹی شکل، یا ساتھ بھی بول سکتے ہیں اگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کریں تو. وہ مالکم بالرفع، اور اس کو مالکن پڑھا جا سکتا ہے رفع کے ساتھ منونن، یا تو تنوین کے ساتھ، او مضافن، یا اسے مضاف بنا کر، علی انہ خبر مبتدأ محذوف، اس طور پر کہ اسے مبتدأ محذوف کی خبر بنایا جائے گا. اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اب دو، اگر اس پر رفع پڑھے تب بھی دو صورتیں ہیں. یا تو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایک شکل یہ ہوئی. تو اب کیا ہوگا؟ یہ ہوا مالک یوم الدین، ہوا مبتدا اور مالک اس کی بن جائے گا خبر. اس لیے کہ مصنف خود بیان کر رہے ہیں کہ اس صورت میں اسے کیا بنائیں گے؟ انہو خبر مبتدأ محذوف، کہ یہ مبتدأ محذوف کی خبر. تو مبتدأ محذوف کیا نکالیں گے یہاں پر؟ احتمال زیادہ اس کا یہ ہے کہ اسے کیا نکالا جائے؟ ہوا کو نکالا جائے. تو ہوا مالک یوم الدین، یوم الدین. اور 8ویں صورت، اس پر تنوین نہ پڑھی جائے بلکہ اسے یوم کی طرف مضاف کر دیا جائے اور یوم کو مضاف الیہ بنا دیا جائے. تو اب اس صورت میں ہوگا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. تو یہاں پر بھی مبتدأ محذوف کی خبر ہے، البتہ صرف اتنا فرق ہے کہ مالک یوم الدین میں مالک مبتدا کہ ہوا مبتدا محذوف، مالک اس کی خبر، اور یوم الدین اس سے مفعول ہو جائے گا، ظرف بن جائے گا. اور جب اس کو یوں پڑھیں گے مالک یوم الدین تو پھر اس صورت میں مالک جو ہے یہ مضاف بنے گا، ہوا مبتدا محذوف اور مالک مضاف، یومی مضاف الیہ مضاف اور الدینی مضاف الیہ. یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا مالک مضاف کا، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدأ محذوف کی، مبتدأ محذوف کی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو اب ہو جائے گا ہوا مالک یوم الدین، کیا ہو جائے گا؟ مالک یوم الدین. یہ کون سی قرات ہوئی؟ 8ویں. ارے کتنی ہوئی؟ بھول گیا، ابھی اس کو ہی معلوم نہیں ہے کہ کتنی قرات ہوئی. وہ بولے گا کہ اتنی ساری قرات یہ بتا رہے ہیں، ابھی کتنی یاد رکھنے کی. بہرحال تو رفع کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں، اچھا اخیر میں بیان کر رہے ہیں کہ ابھی اور باقی ہے تھوڑا سا. تو اب کیا فرماتے ہیں؟ وہ ملک مضافم بالرفع والنصب، کہ ایک تو آپ نے پڑھا اوپر وقرئ ملک یوم الدین، تو جب اس کو ملک یوم الدین پڑھا تو اس صورت میں تو الرحمن الرحیم جو ہے اس کے وہ پہلی صفت یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین صفت اول، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، اور ملک یوم الدین یہ صفت رابع. یہ کیا ہے؟ صفت رابع. اب کہاں اسی ملک کو کیسے پڑھیں گے؟ تو کہاں جیسے رفع اور نصب اوپر گزرا اسی طریقے سے اس کو مالک نہ پڑھ کر
بلکہ اس کو مصدر بنا کر اسے مضاف بنایا جائے گا بالرفع والنصب، اور اس پر دونوں اعراب پڑھا جا سکتا ہے، رفع کا بھی اور نصب کا بھی. یعنی اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں ملک یوم الدین، ملک یوم الدین یا ملک یوم الدین، ملک یوم الدین. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اوپر چونکہ ملک کا لفظ گزر چکا ہے، لہذا یہاں پر اس کو پڑھا جائے ملک. کیا پڑھا جائے؟ ملک. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یا تو ملک یوم الدین پڑھیں گے یا ملک یوم الدین پڑھیں گے، ملک یوم الدین یا ملک یوم الدین پڑھیں گے. تو اس طریقے سے کتنے احتمال نکالے مصنف نے؟ مالک، دوسرا ملک، تیسرا ملک یوم الدین، چوتھا ملک یوم الدین، پانچواں مالک یوم الدین، چھٹا مالک یوم الدین، مضاف بنائیں گے نا اس کو، مالک یوم الدین، ساتواں مالکن یوم الدین، اور آٹھواں بھی مالکن یوم الدین. اس لیے کہ نصب کی صورت میں تو یا تو حال بنائیں گے اس کو یا مخصوص بالمدح بنائیں گے. اور پھر اس کے بعد 9 نمبر پر کیا پڑھیں گے اس کو؟ ملک یوم الدین، یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین اور ملک یوم الدین. ملک. تو اس طرح سے کتنی قرات بن جاتی ہے اس میں؟ زیادہ نہیں، صرف 10. کتنی قرات بنتی ہے؟ یہ سب سے زیادہ اس میں کمال ہے قرآن کے رسم الخط کا. اس کا کمال ہے کہ قرآن کا رسم الخط ایسا ہے کہ 10 قراءتیں پڑھنے کا احتمال رسم الخط کی وجہ سے ممکن ہوا. اگر اس کو عام رسم الخط کی طرح الف کے ساتھ اگر لکھ دیا جاتا تو ایک کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال نکلتا نہیں، لیکن صرف اس کو کھڑا زبر کے ساتھ لکھا گیا تو اس کی وجہ سے اتنی ساری قراءتوں کا پڑھنا اس کے اندر کیا ہو سکا؟ ممکن ہو سکا. 10 قراءتوں کا احتمال اس میں کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے. تو ایسے قرآن کریم کے الفاظ میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے آتا ہے کہ اس کو لکھا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ ہر قاری کے لیے اپنی قراءت کا اس میں ثابت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے.